أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین کرام، 12ویں پارے کا خلاصہ ہم نے سنا تھا اور سورہ یوسف آدھے پارے کے بعد سے شروع ہوئی تھی، جس کا اجمالی قصہ اور اجمالی ذکر ہم نے کیا تھا۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبر حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بالترتیب پیش کیے جائیں گے۔ اس کو اپنے ذہن نشین کریں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا ان کو کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران اور بادشاہ بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزتیں نصیب ہوئی۔ دوسری نصیحت، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لے لیتے ہیں۔ تیسری نصیحت، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی بامردی کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے الفت کے بعد راحت اور پریشانی کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آپ کے سامنے آ گیا۔ چوتھی نصیحت، عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ پانچویں نصیحت جو سورہ یوسف سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کو منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 6، چھٹویں نصیحت، ذات باری تعالی پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو مصائب اگر اس پر آئے تو وہ آسانی سے اس کو سہل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ 7ویں نصیحت، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے
اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ بمصیبتہ، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں ہوں۔ 8ویں نصیحت جو سورہ یوسف کے ضمن میں ہمیں آتی ہے، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ دیکھیں، غافل کبھی جو شخص نہیں ہوتا، وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتا رہتا ہے۔ 9ویں نصیحت، ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا، ایسا طعنہ نہ دیا جائے۔ لہذا آپ نے اس کی برات کا اعلان کرانے کے بعد آپ باہر نکلے۔ 10ویں نصیحت، اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا آپ نے دامن کو تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ 11ویں نصیحت سورہ یوسف سے جو ہمیں ملتی ہے، اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور یوسف علیہ السلام کی طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہے۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ مخلص لوگوں پر شیطان کا کوئی دست نہیں چلتا، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہذا وہ زلیخا جھوٹی تھی اور خیانت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مضامین چل رہے تھے یوسف علیہ السلام کے اس سورہ یوسف میں،
وہ مضامین کا 12واں جو مضمون جو ہمیں مل رہا ہے اور نصیحت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 12ویں نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مند کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب یہاں پر سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد اس کے بعد سورت ہے۔ سورۃ الرعد مکی سورت ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس سورت کے جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے درج ذیل ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مضمون، سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہر، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے۔ دوسرا مضمون، قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد جو انہیں زندہ کیا جائے گا اس کا انہیں کوئی اندیشہ نہیں اور اس کا انکار بھی کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست مٹی میں مل جانے کے بعد انسانوں دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی سے ڈالی جائے گی، کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث سے تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ تیسرا مضمون جو سورۃ الرعد کا بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھا مضمون، ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ پانچواں مضمون، باطل اور اہل باطل کو اس سیلاب جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھاتی ہوئی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو
جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ چھٹواں مضمون اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہے۔ سورۃ الرعد میں جو 6ویں نصیحت آئی ہے، 6واں مضمون آیا ہے، اس میں اہل تقوی اور عقل مندوں کے لیے 8 صفات بتائی گئی ہے کہ کون ہے عقل مند، کون ہے تقوی والے۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے رہتے ہیں۔ یہ 8 صفات بتائے گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کر دیتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ 7واں مضمون انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ 8واں مضمون سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہے۔ پھر یہاں پر سورۃ الرعد کے بعد سورہ ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، اس میں 52 آیتیں ہیں، 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت و مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ان لوگوں کو نکالے۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت کی و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شہادت پیش کیے۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس چیز میں قوی شک میں ہیں۔ اس شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذات اور ہر حرکت، ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے،
حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو بنا کر بھیجا جائے نبی. اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو بنا کر بھیج دیا جاتا تھا نبی. انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسی سے مانوس ہونے والی شخصیت یعنی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ انسان سے سبق سیکھ سکے اور رسالت کے وہ اہم ذمہ داریاں رسول پوری کرے اور ان سے سبق سیکھ سکے اور رہنمائی حاصل کرے. چوتھا مضمون جو بیان کیا گیا ہے، مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا، اور وہ اپنے آبا کی اور اپنے بڑوں کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے. نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے اور اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے. نمبر 5، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ اور اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی. ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت صلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی. قرآن کریم نے اس کو بھی تذکرہ کیا. نمبر 6، حق اور ایمان کے کلمے کو شجر طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ باطل اور دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوطی اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے شر ہے. 7واں مضمون سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. 8واں، جسے اس سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس سورت کے آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کر لے. یہاں پر 13واں پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ محفل میں 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري